بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، شرح میں تعامل کی اجرا اور سبق میں خوش آمدید، مرحبا۔ ہم خطبے کا جو میں تعامل کے خطبہ ہے اس پر اجرا کر رہے تھے، اور پیچھے ہم نے علم ان العوامل سے ترکیب کی تھی، اجرا کیا تھا، ترجمہ رہتا ہے پیچھے سے، اور درمیان میں جو یہ جملہ ہے سق اللہ سراہ وجعل الجنت مسواہ، یہ جملہ معترضہ یہ رہ گیا تھا، اس پر اجرا کرنا ہے، جو قواعد ہیں وہ بتائیں گے آپ کو، اور پھر جو پیچھے ترجمہ کرنا تھا وہ ترجمہ بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے پچھلی ویڈیو میں ہم سے غلطی ہوئی تھی عبارت پڑھتے وقت، یعنی جو آیا ہوا ہے یہاں عبد القاہر ابنو، ہم نے عبد القاہر ابنی یعنی غلطی سے پڑھا گیا تھا، یہ سیٹ کر لیں، کیونکہ یہ صفت مان رہا ہے تو عبد القاہر ابنو آئے گا، یعنی ابن پر پیش ہی آئے گا۔ تو آگے دیکھیں، آج کا جو سبق ہے سق اللہ سراہ وجعل الجنت مسواہ، یہ جملہ معترضہ ہے، اس پر اجرا کر دیں، اس کے بعد ہم پیچھے ترجمہ کریں گے اور اس کا بھی ترجمہ کریں گے۔ سقا فعل ہے، فعل ماضی ہے، یہ جو آیا ہوا ہے سقا، صیغہ کون سا ہے آپ کو صیغہ بتا دیتا ہوں، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد ناقص یئی اسباب دارابا یدرب۔ سقا اصل میں تھا ساکا یا، یعنی یا ما قبل مفتو ہو تو یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو یہ سقا ہو گیا۔ سقا فعل ہے اور اس کے بارے میں فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے بارے میں قاعدہ ہے کہ فعل ماضی کا جو صیغہ ہے واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب، یہ اگر شروع میں آئیں، ان کا فاعل یعنی اندر بھی ہوتا ہے اور ظاہر بھی ہوتا ہے، ضمیر بھی ہوتا ہے، ظاہر بھی ہوتا ہے، اور شروع میں آ جائے فعل ماضی کا یہ صیغہ شروع میں آ جائے تو فاعل اکثر طور پر ظاہر ہوتا ہے، تو یہاں شروع میں آ رہا ہے تو اس کا فاعل باہر ہے، اللہ اسم جلالت اس کا فاعل ہے، تو سقا فعل ہو گیا، اللہ اسم جلالت اس کا فاعل ہو گیا۔ آگے سراہو آیا ہوا ہے، اس کو کیا بنائیں گے، اس کے بارے میں بھی ایک قاعدہ ہے کہ فاعل متعدی کا فاعل ہو، اس میں فاعل متعدی کا فاعل ہو، اور اس کے بعد اگر اسم آ رہا ہو اس اسم کو ہم اس فاعل کا مفعول بنائیں گے، یہ ایک قاعدہ ہے۔ اس میں فاعل متعدی کا اس میں فاعل ہو اور اس کے بعد اسم آ رہا ہو تو اس اسم کو ہم مفعول بہ بنائیں گے۔ تو سراہو، یہ سرا اس میں مقصور ہے، وجوہ اعراب کی جو صورتیں ہیں 9 ہدایت النحو کے مطابق تو 9 ہے، تو 9 صورتوں میں جو اسم مکسور والی صورت ہے یہ وہی ہے، اس کے آخر میں الف مکسور آیا ہوا ہے سرا، تو سرا اسم مکسور ہے، یہاں مضاف ہو رہا ہے اور ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، یعنی اسم کے ساتھ جو ضمیر ہوگی وہ مضاف الیہ اس کو کہتے ہیں، اور وہ ضمیر مجرور متصل کی ہوتی ہے، تو یہاں سرا آپ کہیں گے یہ مفعول بن رہا ہے تو اس کا پھر اعراب کون سا ہوگا، تو یہاں یہ حالت نصبی میں ہی ہے، نصب ہے، لیکن الف آیا ہوا ہے نا سرا، تو اس لیے وہ اسم مکسور کا جو نصب تقدیری کے ساتھ آتا ہے، فتح تقدیری کے ساتھ اس کا اعراب ہوتا ہے، تو مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بن جائیں گے۔ سقا فعل اپنے فاعل اسم جلالت فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ مانن انشائیہ، یہ مانن انشائیہ اس لیے کہ یہ دعا ہے، اور دعا جو ہوتی ہے
وہ انشائی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اس کو انشائیہ کہہ رہے ہیں مانن۔ آگے واو آیا ہوا ہے تو اس کو ہم معطوف علیہ بھی بنا سکتے ہیں، آگے واو حرف عطف ہے۔ تو جعل یہ بھی فعل ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب فاتحہ یفتح جعل یجعل۔ تو جعل کے بارے میں ہے کہ جعل کے تین معنی ہیں، تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے جعل۔ ایک معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، دوسرا ہے اس کا معنی بنانا، اور تیسرا ہے شروع ہونا۔ ان تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ پیدا کرنا ہو، معنی اس کا ہو پیدا کرنا، تو پھر اس کا ایک مفعول آتا ہے، مفعول بیک مفعول ہوتا ہے۔ جعل جو ہوتا ہے نا وہ بیک مفعول ہوتا ہے۔ اور اگر جب یہ بنانے کے معنی میں ہو تو پھر یہ دو مفعول ہوتے ہیں، یعنی اس کے جو مفعول ہوں گے نا دو مفعول ہوں گے۔ اور شروع کرنا، شروع ہونے کے معنی میں ہو تو پھر یہ افعال مقاربہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا ایک اسم ہوگا، خبر ہوگی، اسم مرفوع ہوگا اور خبر فعل مضارع ہوگی۔ اس کے دو مفعول آ رہے ہیں۔ جعل کا ایک الجنت ایک مفعول ہے، اور مسواہ یہ دوسرا مفعول ہے۔ تو جعل فعل ہو گیا، فعل ماضی ہے، اور یہ درمیان میں آ رہا ہے۔ یہ جو جعل فعل ہے، فعل ماضی درمیان میں آ رہا ہے۔ شروع میں نے آپ کو قاعدہ بتایا کہ جب فعل ماضی کا یہ جو صیغہ ہے واحد مذکر والا، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، تو اگر ان کا درمیان میں آ جائیں تو فاعل اکثر طور پر ضمیر ہوتی ہے۔ فاعل اکثر طور پر باہر بھی آ سکتا ہے لیکن اکثر طور پر ضمیر ہوتی ہے۔ تو جعل کا فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے۔ کون سی ضمیر ہے؟ ہوا ضمیر، جو کہ اللہ اس میں جلالت کی طرف لوٹ رہی ہے، مرجع اس کا اللہ ہے۔ تو جعل فعل ہو گیا، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور الجنت مفعول اول ہے، اور مسواہ مسوا بھی اسم مکسور ہے، اور ہو ضمیر ہے، مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ بن جائیں گے مفعول ثانی۔ جعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ معنن انشائیہ، جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ بھی کیسے لیں، یعنی معطوف بنا لیں گے۔ پہلے کو ہم نے معطوف علیہ بنایا تو یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے اس جملہ معترضہ پر جو اجرا تھا وہ اجرا ہو چکا ہے۔ تو اب ہم شروع سے ترجمہ کریں گے۔ ہم نے ترجمہ کرنا تھا اعلم سے، اعلم سے ترجمہ کرنا ہے ہم نے۔ تو یہاں سے پہلے سب سے فاعل کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تو جان، تو جان بے شک عوامل اس حال میں کہ نحو میں بنا کرتے ہوئے ان عوامل پر جن کو لکھا شیخ امام زمانے میں علماء سے افضل، یعنی عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی، یعنی اس وقت کیا جاتا ہے جب مبدل مین ہو اور بدل ہو۔ تو یعنی عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی نے 100 عامل ہیں۔ تو جان کہ بے شک عوامل اس حال میں کہ نحو میں بنا کرتے ہوئے ان عوامل پر جن کو لکھا شیخ امام زمانے میں علماء سے افضل، یعنی عبد القاہر بن جرجانی 100 عامل ہیں۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اور جو درمیان والے جملے معترض تھا اس کا ترجمہ کرتے ہیں سق اللہ سے کو عبد القاہر، اللہ تعالی عبد القاہر کی قبر کو راحت گاہ بنائے۔ سرا یہ ویسے اس کا جو لغوی معنی ہے وہ خاک نمناک ہے اور مراد قبر ہے۔ تو یہاں ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عبد القاہر کی قبر کو راحت گاہ بنائے، اللہ تعالیٰ جنت کو عبد القاہر کا ٹھکانہ بنائے۔ تو یہ ہمارا ترجمہ بھی ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو
اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے سے پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔